اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات دیکھیے فتح افریقہ ہے۔ اب آپ کو میں ایسی خاص باتیں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں گے، وہ خود پڑھیں، فتح افریقہ لا کے پڑھیں۔ دیکھو صفحہ 142، جو کوئی کسی نبی یعنی ہمارے نبی کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں، آپ کسی کو بھی پکار سکتے ہیں، یہ میرے حساب سے نہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ جو کوئی کسی نبی یا رسول، دیکھ لو، آپ سمجھ لو بات کو اچھی طرح، جو کوئی کسی نبی یا رسول یعنی جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان میں سے کسی نبی کو، یہ جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے ان میں سے کسی رسول کو، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا، یعنی پہلے تو نبی پھر رسول اور ولی، اب بعد میں ولی، جبکہ نبی کے سامنے ولی کا مرتبہ کیا ہے بتائیے آپ۔ ولی پہلے ہوتا تب بھی چل جاتا، پہلے ولی کا لفظ ہوتا ہے، جو کوئی کسی ولی یا نبی یا رسول۔ اچھا دیکھیے، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، یعنی ان سے مدد مانگے گا۔ ضرور ہے، متوسل کا مطلب دیکھو لکھا ہے، ضرور ہے یعنی ضرور، یقیناً ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے، یعنی آدم علیہ السلام تشریف لائیں گے مدد کے لیے، یا عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ بھی تشریف لا سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ یہ دیکھو، میں نہیں کہہ رہا، دیکھ لو آپ صفحہ 142، جو کوئی کسی نبی، یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے بھی وظیفہ ہے، ان کو بھی میں بتلا رہا ہوں کہ آپ نے کیا فتح افریقہ نہیں پڑھی؟ آپ سال بھر ہو گیا آپ کو مصیبت جھیلتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، کم سے کم یہی پڑھ لیتے فتح افریقہ، تو یہ مصیبت سے نجات ملتی کہ نہیں؟ دیکھو، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، یقیناً ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دستگیری فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے، یعنی آدم علیہ السلام آئیں گے، یا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یا جو بھی رسول ہیں وہ آئیں گے، یا کوئی اللہ کے ولی آئیں گے، لکھا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا، دیکھو حضرت فرما رہے ہیں۔ یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو ابھی تک کوئی نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہمارے مفتی سلمان اظہری صاحب جیل میں پھنسے ہیں اور آج تک کیا ان کو یہ خبر نہیں ہے کیا یہ وظیفہ حضرت نے بتلایا ہے؟ کتنا زبردست وظیفہ بتایا، بتائیے آپ۔ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، دیکھیے وسیلے کے تو دیوبند والے بھی قائل ہیں۔ وسیلہ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ ہی سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، مگر حضرت ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں، حضرت کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ مدد مانگو نبیوں سے۔ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، ضرور ہے کہ وہ نبی با ولی، اب بتاؤ کبھی آدم علیہ السلام ہندوستان میں تشریف لائیں؟ بتاؤ، جب پوری دنیا، ہندوستان میں کتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، کیا کبھی آدم علیہ السلام تشریف لائے مدد کے لیے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام آئے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام آئے؟ کیا یوسف علیہ السلام آئے؟ بتاؤ، کیا نوح علیہ السلام آئے مدد کے لیے؟ کبھی ہندوستان میں کوئی واقعہ ہے؟ حضرت نے لکھا ہے، دیکھو میں نہیں کہہ رہا۔ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، ضرور ہے یعنی ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دستگیری یعنی مدد فرمائیں گے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ یہ دیکھو، پڑھ لو آپ۔ ابھی دیکھو حضرت کیا فرما رہے ہیں، ایک بزرگ کی نسبت کر کے فرما رہے ہیں، حالانکہ بزرگ ایسی باتیں نہیں کرتے، جو بھی بزرگ کی طرف نسبت کیا ہو، یعنی ایک بزرگ نے کہا، کسی بزرگ نے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ نام ان کا، وصال مبارک اپنے مریدوں سے فرمایا، کسی بزرگ نے، یہ بزرگ کا نام بھی لکھا ہے، مولانا نور الدین جامی قدس الشامی نے وصال کے بعد اپنے مریدوں سے فرمایا، کوئی بھی ولی پیر ایسا نہیں کہے گا جیسا یہ لکھا ہوا ہے،
یعنی ہر حال میں مجھے یاد کرو. یا کوئی اللہ کے ولی ایسا کہیں گے کیا؟ یہ دیکھو سبق 43 قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں آیت پڑھا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو. پھر آگے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. یعنی صبح و شام، یہ قرآن میں اللہ فرما رہا میرا ذکر کرو بہت زیادہ، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. تو جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا ہے. اور ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنی جانبوں میں، یعنی چاروں جانب، دائیں بائیں جانب. تو قرآن میں تو اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو کھڑے ہو کر بیٹھ کر، اور فرمایا میرا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر، بہت زیادہ، صبح و شام میری پاکی بیان کرو. تو کیا کوئی ولی کوئی بزرگ ایسا کہیں گے؟ یہ جیسا سبق 143 میں لکھا ہے، یعنی کسی بزرگ نے، کوئی بزرگ ایسا کہاں کہیں گے. یہ دیکھو انہوں نے مولانا نور الدین صاحب کی طرف نسبت کیا ہے، یعنی مریدوں سے فرمایا، یہ لکھا ہوا ہے، یعنی مریدوں سے فرمایا. یہ فارسی میں ہے، میں ترجمہ بتا رہا ہوں. یعنی ہر حال میں مجھے یاد کرو، یعنی ہر وقت مجھے یاد کرو کہ میں ہر لباس میں تمہاری مدد کروں گا، میں ہر لباس میں تمہاری مدد کروں گا. بھائی بزرگ لوگ یہ تھوڑی کہتے تھے، بزرگ لوگ تو اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے اور اللہ ہی سے مدد مانگنے کی تعلیم دیتے تھے. اب میں حضرت کے ایک کو دو باتیں اور بتا دوں تاکہ آپ پھر کس سے مدد مانگیں گے بتاؤ. یہ پڑھنے کے بعد اللہ سے آپ مدد مانگو گے یا ولیوں سے آپ مدد مانگیں گے؟ ہیں بتائیے آپ. ہیں ابھی میں آپ کو حضرت کی اور بہت ساری باتیں بتاؤں، مزہ آئے، پڑھو تاکہ حضرت کی باتیں مزہ آئے. ہیں دیکھو حضرت صاحب، دیکھو الیاس قاضی نے کیا لکھا ہوا ہے، واللہ تعالی واللہ رسول عالم، یہ لکھواتے الیاس قاضی کے ماننے والے. دیکھو اسماعیل دہلوی کو کیا لکھا ہے، اب امام الطائفہ لکھا ہے، طائفوں کے امام. اب امام الطائفہ اسماعیل دہلوی صاحب کے باپوں کے بھی اقوال لیجئے. صاحب لکھا ہے، امام الطائفہ لکھا ہے، پھر اس کے بعد یہ لفظ بدتمیزی والا آ گیا باپوں کے. اب امام الطائفہ اسماعیل دہلوی صاحب کے باپوں کے بھی اقوال لیجئے. اب سمجھ میں نہیں آتا حضرت کیسے کیسے لکھ دیتے ہیں صاحب. باتیں سمجھ سے باہر ہوتی ہیں کہ حضرت یا تو غصہ بہت ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی جلال میں جاتے ہیں، جلال میں آنے کے بعد پھر حضرت جو چاہتے ہیں غصے میں فرمانے لگ جاتے ہیں. حضرت کا غصہ بہت زبردست تھا، سمجھ لو آپ. یہ دیکھیے آپ، یہ جواب لکھا ہے، یہ جواب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جواب یہاں ختم ہوا، یہ دیکھو جواب کے بعد واللہ تعالی علم لکھتے ہیں حضرت. یہ بھی جواب، یہ دیکھو یہ واللہ، یہ دیکھو واللہ تعالی علم، واللہ تعالی علم جواب کے بعد. یہ سوال ہے، اب یہ جواب دیکھو آپ، جواب کے بعد واللہ تعالی علم ملے گا آپ کو. یہ دیکھو واللہ تعالی علم، واللہ رسول عالم نہیں لکھا. یہ دعوت اسلامی والے واللہ رسول عالم لکھواتے ہیں. مفتی شریف الاقسام کی کتاب سے یہ حوالہ میں نے دیا. یہ دیکھو جواب ہے، دیکھو جواب جہاں بھی ختم ہوگا علی حاضر القیاس کے بعد میں پھر
یہ دیکھو جواب ہے. اب یہ سوال پھر ہو رہا ہے. اب یہ دیکھو واللہ تعالی عالم، 3 حوالے دے دی میں نے. واللہ تعالی عالم پوری کتاب آپ دیکھو گے واللہ تعالی. فتاوی رضویہ دیکھو گے اس میں بھی واللہ تعالی عالم. فتاوی رضویہ دیکھ لو آپ، اس میں بھی واللہ تعالی عالم ہی ہے. الیاس قاضی لکھوا رہا ہے واللہ ورسولہ عالم. یہ دیکھ لو آپ واللہ تعالی عالم لکھا ہے. کہیں بھی واللہ ورسول عالم لکھا ہو تو مجھے بتاؤ. کہیں بھی واللہ ورسول عالم لکھا ہو بتاؤ. یہ دیکھو الجواب واللہ تعالی عالم. یہ سوال، یہ جواب، سوال جواب. یہ دیکھو آپ واللہ تعالی عالم، واللہ تعالی عالم. کہیں واللہ رسول عالم لکھا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ جواب. دیکھو میں آپ کو پوری کتاب بتا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لو. واللہ تعالی عالم، واللہ تعالی عالم ہی لکھا ہے. تو یہ دعوت اسلامی والوں نے نئی اصطلاح کیوں قائم کی واللہ رسول عالم؟ یہ دیکھو الجواب. یہاں پر جب بھی جواب ہوگا واللہ تعالی عالم ہی لکھتے وہ. یہ دیکھو آپ کو، اور یہ جواب لکھا ہے، یہ جواب ہے. اب دیکھو واللہ عالم آئے گا. کہاں ہے سوال؟ یہ جواب ہے، الجواب. اب اس کا جواب کہاں ختم ہو رہا ہے؟ ہاں یہ واللہ تعالی عالم، واللہ تعالی عالم ہی ملے گا آپ کو ہر جواب. یہ دیکھو سوال شروع ہو رہا ہے، یہ جواب شروع ہو رہا ہے. ابھی دیکھو جواب کہاں ختم ہوگا؟ ادھر ختم ہوگا. یہ دیکھو واللہ تعالی عالم. ہر سوال کے جواب میں واللہ تعالی. الیاس قاضی کیا لکھوا رہا ہے؟ واللہ رسول عالم. چلو آئیے حضرت کی کتاب پڑھیے. یہ حضرت کی کتاب الملفوظ دیکھ لو. الملفوظ ہے. حضرت کی غلطی کس نے نکالی؟ میں نہیں بتا رہا، میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، بے فکر رہو. حضرت کی غلطی میں نہیں نکال رہا، مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے بھی نکالی ہے. تو جا کے مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب سے کہو کیوں غلطی نکالی. دیکھو دیوبند والوں کی مسجد کے بارے میں، جو عرب والوں نے مسجدیں بنائی نا، مسجد جن بنائی ہے، مسجد عمر بنائی، مسجد عائشہ بنائی، یہ جتنی مسجد عرب والوں نے بنائی ہیں ابھی موجودہ حکومت، ان کے بارے میں سوال آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ وہابی انہی کو کہتے ہیں جو ابھی حکومت ہے. عرض وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ یہ دیکھ لو آپ صفحہ 95 الملفوظ حصہ اول. عرض وہابیوں کی بنوائی مسجد ہے نہیں. ارشاد جواب اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی مسجد نہیں ہے، گھر کی طرح ہے. پہلے لفظ کفار، پھر لکھا مسجد کو گھر. کفار کی مسجد مثل گھر کے، یعنی استغفر اللہ، حرم میں جو مسجدیں بن رہی ہیں کفار بنوا رہے ہیں کیا؟ دیکھو سوال وہی ہے، وہابی اور وہابی حکومت ہے، اور سب یہ مانتے ہیں وہابی حکومت ہے. وہابیوں کی بنوائی مسجد ہے نہیں. ارشاد کفار کی مسجد مثل گھر کے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. سب کو کافر قرار دے دیا، سب کو کافر کیسے قرار دے دیا صاحب؟ اب ایسی باتیں بھی ماننا کیا ضروری ہے؟ بتاؤ آپ لوگ. یہ دیکھو کیا کرشن کنہیا کو آپ حاضر ناظر مانتے ہو ہر جگہ؟ یہ دیکھو آپ، ایک صاحب نے دعوت قبول کر لی، فتح محمد ان کا نام تھا. ان سے کسی نے کہا مرید نے حضرت آپ نے اتنی جگہ کی دعوت کیسے قبول کر لی؟ یہ اتنی جگہ کی دعوت کیسے؟ یہ لکھا ہوا ہے. یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہو سکے گا. شیخ نے فرمایا، یعنی انہوں نے کئی جگہ کی دعوت قبول کر لی تھی، 10 جگہ. شیخ نے فرمایا کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا، کئی سو جگہ. تو کیا کرشن کنہیا بھی حاضر ناظر تھا؟ کس مسلمان نے اس کو دیکھا ہے کئی سو جگہ؟ کس مسلمان نے، کس کتاب میں ہے، کس حدیث میں ہے، کس صحابی کا قول ہے؟ ان کا زمانہ کب ہے؟ کم مسلمانوں نے دیکھا ہے کہ اعتبار کر رہا؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. اللہ نے فرمایا فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. یہ دیکھیے حضرت کیا لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں. دیکھیے فرمایا کرشن کنہیا کافر تھا، ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا. فتح محمد اگر چند جگہ
ایک وقت میں ہو کیا تعجب ہے، یعنی ابھی حاضر ہوئے نہیں ہیں، لیکن کہہ رہا ہے کہ جب کرشن کنہیا حاضر ہو سکتا ہے سینکڑوں جگہ، تو ہم بھی کئی جگہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ غوث سوال عرض، غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ اب آدم علیہ السلام تو غوث نہیں تھے، نہ قطب تھے، نہ ابدال، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ غوث قطب ابدال تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اور کسی نبی کی امت میں غوث قطب ابدال کا سلسلہ مجھے تو نہیں معلوم۔ اب دیکھو، غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے، اور ارشاد بغیر غوث کے زمین اور آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے نبی ہیں، تو ان سے پہلے بھی زمین و آسمان قائم ہے۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے زمین و آسمان قائم، جب دنیا میں کوئی آدمی نہیں تھا جب بھی زمین و آسمان قائم تھے، وہ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ دیکھو، بغیر غوث کے زمین اور آسمان قائم نہیں سکتے، تو آدم علیہ السلام سے پہلے کون سے غوث تھے؟ اور آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے آدمی ہیں، آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے نبی ہیں اور آدمی بھی۔ بتائیے، بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتے، شان قدرت کے خلاف لکھا ہے۔ اب ہم آپ کو اور بتا دیتے ہیں حضرت کی باتیں، دو چار باتیں اور دیکھ لو، تاکہ بار بار دیکھو گے تو تمہیں بھی سمجھ میں آئی، یار بات صحیح ہے، یار ایسی باتیں نہیں لکھنا چاہیے تھی۔ یہ دیکھو، ہمارے نبی کو غوث لکھا ہے، کیا ہمارے نبی غوث تھے؟ یہ لکھا ہے غوث ہر زمانے ہوتا ہے، ارشاد بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ اب اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ غوث اکبر، غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جبکہ یہاں یہ لکھتے تو ٹھیک تھا، تمام نبیوں کے نبی۔ غوث اکبر کی جگہ یہ لکھتے تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں غوث کا لفظ لکھا، غوث اکبر، جبکہ غوث اعظم تو ہم پیران پیر کا خطاب ہے۔ غوث اکبر ہمارے سب سے بڑے غوث، غوث اعظم کے معنی بھی سب سے بڑے غوث، اکبر معنی بھی بڑے غوث، اعظم معنی بھی بڑے غوث۔ غوث اکبر و غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دیکھ لو، آپ پوری پڑھ لو، دیکھو میں تو نہیں آپ 105، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، صفحہ 22 جاؤ، یہ دیکھ لو، آپ دیکھ لو حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ صفحہ 22، امیر مطلع مرحوم خام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، یہ لکھا ہے۔ امیر مطلع مرحوم خام میں زیارت اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضور کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے، فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ اب فاضل بریلوی نے بیچ میں بول دیا، الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا۔ فاضل بریلوی اللہ کے رسول کے امام بن گئے۔ کیا لکھ رہے ہیں فاضل بریلوی؟ الحمدللہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا۔ اور حضرت کی دو چار باتیں اور دیکھ لو تاکہ آپ کو، ہاں یہ میری ہے، تمہارے منہ میں سوجن کا یہ بھرنے کاٹا ہے، بھرنے کاٹا ہم نے، ایسا لگ رہا سوجن سی لگ رہی، نہیں تمہارے منہ میں سوجن سی لگ رہی، چلو کھڑو۔ یہ سچاروں میں ستسنگ کا حوالہ دیں، حضرت نے بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی۔ یہ دیکھو حضرت نے کتنی عجیب بات لکھی ہے، اور کسی بزرگ کی بات کو کوئی بھی عالم لکھتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق ہوتی ہے کہ اس کی بات کو آگے بڑھایا جائے کہ نہیں، شیئر کیا جائے کہ نہیں۔ جیسے میسیج ہوتا ہے نا، بھائی اسے آگے شیئر مت کرو، بھائی اس کی جب تک تحقیق نہیں تو میسیج کو کیا آگے شیئر کر رہا ہو؟ بہت سی غلط خبریں یوٹیوب میں آتی ہیں۔ تو کسی بھی بزرگ کی کتاب میں ہے اگر عالم کی، تو پہلے آپ اس کی تحقیق تو کرتے کہ اس عالم نے اجازت دی تھی کہ آگے لکھو، یا منع کیا تھا کہ یہ بات مت لکھنا، میری سمجھ سے باہر بات ہے، یہ لکھا تو ہوگا، یہ بات تو لکھی ہوگی، لیکن یہ لکھا ہوا کچھ بھی آگے جو بھی تبصرہ کیا ہو، میری سمجھ سے باہر بات ہے، میں نہیں سمجھ، اس بات کو نہیں مانتا، جو بھی لکھا ہو حضرت نے۔ یہ لکھا ہے ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
بلکہ سیدی عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں اب اعلیٰ حضرت کو لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں شباشی معنی ملاقات ہیں، اب ان سے چلو یہی مان لیا کہ چلو صاحب ٹھیک ہے کہ ان کا ہی بتایا ہوا معنی ہم مان لیں ملاقات، کہہ رہے بتاؤ ملاقات یہ جسمانی ہوئی ہے یا روحانی؟ یہ دیکھو مطہرات ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں انبیاء کرام کی قبروں میں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، شباشی فرماتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ملاقات۔ تو ان سے ایک سوال کرو یہ روحانی ملاقات ہے جسمانی؟ تو لاجواب ہو جائیں گے، جواب ہی نہیں دے پائیں گے کہ روحانی۔ تو روح کو کس نے دیکھا؟ روح کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ روح کو کس نے دیکھا؟ روح کو کس نے دیکھا؟ پھر اگر یہ کہتے ہیں روحانی ملاقات تو تمام نبیوں کی بیویوں کو کی روحوں کو کس نے دیکھ لیا ایک ساتھ ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں؟ پھر دوسرے روحوں کو ملاقات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب عقیدہ یہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو ان ازواج مطہرات کی روحوں کو ملاقات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ روح کا تو بہت ہی قریبی رشتہ ہوتا ہے، روح کا رشتہ تو بہت قریبی ہوتا ہے، اور اگر جسمانی کہتے ہیں تو اس کو ثابت ہی نہیں کر پائیں گے، قیامت تک ثابت نہیں کر پائیں گے کہ جسمانی ملاقات کرنے آتی، قیامت تک ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تمام نبیوں کی بیوی ہیں، یہ دیکھو انبیاء کرام پورے انبیاء جتنے بھی نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک، حضرت اس عبارت کو پڑھ کے بہت سے لوگ حضرت فاضل بریلوی سے الگ ہو گئے، یعنی حضرت وقار ملت سید سبت نظر میاں صاحب بھی اسی عبارت سے الگ ہوئے، ایک نے اور بتایا تھا وہ بھی اسی عبارت سے، ایسے نہ جانے کتنے لوگ الگ ہو جائیں گے، لاکھوں کروڑوں لوگ الگ ہو جائیں گے اسی عبارت کی وجہ سے کہ یار فاضل بریلوی کو ایسی بات نہیں لکھنا تھا۔ جیسے کوئی آج کے زمانے کے پیر کے بارے میں اگر یہی بات لکھیں، یہ دیکھو یہ ہوا کو نافرمان بتا دیا فاضل بریلوی نے، یہ اور سنو، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ طیبہ پر کہ اسلام کا قلعہ قما کر دیں، غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہیے اپنے حبیب کی شمالی ہوا کو حکم ہوا جاؤ کافر کو نیست نابود کر دے۔ اس نے کہا بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا۔ پھر شمالی ہوا سے کہا شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا، یہ کس نے دیکھا پانی نہیں برستا؟ کس نے دیکھا جا کر؟ پھر صبا یعنی پروائی سے فرمایا تو اس نے اللہ کی بات مانی، ایک ہوا نے بات مانی ایک نے نہ مانی، ایک سائڈ کی ہوا کی نے بات مانی ایک نے نہ مانی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا دیوبندی بریلوی کا معاملہ کر دیا ہوا کے اندر؟ کیا ایک ہوا دیوبندی ہو گئی، شمالی ہوا دیوبندی ہو گئی، پروائی بریلوی ہو گئی کیا؟ یا ایسا کچھ ہے؟ قرآن میں ہے قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی سے ٹھنڈی ہو جا، تو آگ نے تو نہیں کہا کہ میں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ یہ دیکھیے فاضل بریلوی نے الگ ہی اپنا وہ بنایا ہے اسٹیٹ، سب کچھ الگ۔ حضرت حسنین حسین واسین تم سب محبت اتفاق سے رہو، حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو، یعنی اللہ کے رسول کے فرمان پر جتنا ہو سکے عمل کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ کی شریعت پر جتنا ہو سکے یعنی عمل کرو، یعنی مضبوطی سے نہیں، یہ نہیں لکھا مضبوطی سے عمل کرنا اللہ کے رسول کی شریعت پر، یہ نہیں لکھا، یہ لکھا حتی الامکان یعنی جہاں تک ہو سکے کوشش کر لینا اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرنے کی۔ پھر اس کے بعد لکھا یعنی اب شریعت سے الگ کر دیا، یہ لکھا نا شریعت نے چھوڑو، اب شریعت سے الگ کر کے فاضل بریلوی لکھا ہے میرا دین و مذہب، یعنی جو میں نے بنایا ہے، میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، یعنی کتابوں انہوں نے لکھی ہیں اسی میں لکھا ہے۔ تمام ولیوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ نہیں کہا کہ جتنی ولیوں نے کتابیں لکھی ہیں بڑے بڑے ولیوں نے جو اس میں ہے اسی پر میرا ایمان ہے، نہیں، اپنی کتابوں کی قید لگائی، میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، میری کتاب یعنی جو میری کتابوں میں ہے وہی میرا دین و مذہب ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ شریعت پر لکھا ہے حتی الامکان عمل کرنا، اپنے دین کے بارے میں نہیں لکھا کہ میرے دین و مذہب پر حتی الامکان عمل کرنا، اپنے دین کے بارے میں نہیں لکھا، میرے دین و مذہب پر جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر حتی الامکان عمل کرنا، یہ نہیں لکھا، یہ شریعت کے بارے میں لکھا حتی الامکان کرنا، اپنے مذہب کے بارے میں لکھا جو میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے انفرد ہے، استغفر اللہ بذل ہر فرض سے انفرد کہاں سے ہو جائے گا صاحب؟ وہ بھی ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ قبر میں شیطان آتا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے، کسی بھی صحابی کا عقیدہ نہیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے، اور حاضر ناظر کا جو عقیدہ بنایا ہے آج کے زمانے میں کہ اللہ کے رسول ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ کسی صحابی کا عقیدہ نہیں،
کیونکہ کرسی پہ بیٹھ کے مولوی تقریر کرتا ہے، مقرر سگریٹیں پیتا ہے، بیڑیاں پیتا ہے، حقے پیتا ہے، اور طرح طرح کی گالیاں بھی دیتے ہیں۔ مولوی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتے ہیں، خوب غیبتیں کرتے ہیں، اور عقیدہ کیا لگواتے ہیں بریلوی حضرات کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ استغفر اللہ ربی العزت علیہ، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔